السلام علیکم حضرات۔ انہی کا رشتہ فقط دوست و امام سے ہے، انہی کا رشتہ فقط دوست و امام سے ہے کہ جن کے ملنے کا آغاز ہی سلام سے ہے۔ علی کے ذکر سے محفل سجی ہے آج کی شب، تبھی تو دوست و رونق یہ اتنی شام سے ہے۔ بتانے لگتا ہے کردار خود بخود اس کا، وہ جس کا رابطہ کچھ آپ کے پیام سے ہے۔ شجاعتوں کا بھی سیرا علی کے سر پر ہے، چراغ علم بھی روشن علی کے نام سے ہے۔ حضرت، ہم معذرت خواہ ہیں کہ کچھ تاخیر اس لیے ہوئی کہ آج کچھ ٹریفک بہت ڈسٹرب ہوا تھا کسی پردرشن کی وجہ سے، اسی وجہ سے مسلسل لوگوں کے فون آ رہے تھے کہ راستے میں ہیں۔ ہمارے تمام مہمانان اس وقت موجود ہیں۔ ہم بہت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت عالمی شہرت یافتہ عالم دین حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سید عقیل الغربی صاحب قبلہ سے درخواست کرتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیج پر تشریف لے آئے، اور ہم درخواست کرتے ہیں پدم شری پروفیسر محترم اختر الواسع صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور نامور صحافی محترم شکیل حسن شمسی صاحب سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کی جانب سے منعقد کیا جانے والا یہ پروگرام مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہر سال اسی طرح شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا جاتا رہا ہے۔ ہمارے مہمانان تشریف لا چکے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کا آغاز، جیسا کہ ہماری روایت رہی ہے کہ کلام الہی سے پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے، تو میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ قاری حفظ الرحمان صاحب کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ کلام الہی سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ قاری حفظ الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون۔ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو، اس کا اتنا لحاظ رکھو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک ایماندار ہی مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر یعنی شرعی احکام کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو،
اور اللہ تعالیٰ کے اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، یعنی تباہی، بربادی اور ہلاکی کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور جس نے ایسا کیا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب اور نجات پانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی اتحاد کو مضبوطی سے پکڑنے والا اور شرعی احکام کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ جو محمد کے لیے سینہ سپر ہو جائے گا، جو محمد کے لیے سینہ سپر ہو جائے گا، وہ خدا کی بھی نظر میں معتبر ہو جائے گا۔ فاطمہ بنت اسد آئیں تو کعبے کے قریب، خود بخود دیوار میں کعبے کی در ہو جائے گا۔ ہم علی کے دوست ہیں، کردار سے ثابت کریں۔ ہم علی کے دوست ہیں، کردار سے ثابت کریں۔ کام بھی ہوں گے، دعا میں بھی اثر ہو جائے گا۔ حضرت مولانا عقیل غربی صاحب کا حکم ہے مجھ سے کہ میں درخواست کروں پروفیسر خالد محمود صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ استاد محترم پروفیسر خالد محمود صاحب صف سامعین میں نظر آ رہے ہیں، مولانا کا حکم ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ جی قبلہ نے مجھے حکم دیا ہے اور ان سے میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ پروفیسر خالد محمود صاحب سے بہت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، مولانا نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ سے درخواست کروں۔ میرے لیے آپ کا ہر محبت شکریہ بہت بہت۔ پروفیسر خالد محمود صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور اب ہم درخواست کرتے ہیں اسلامک کلچر سینٹر کے، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے سیکریٹری ابرار احمد صاحب سے کہ وہ استقبالیہ کلمات کے لیے مائک میں تشریف لائیں۔ محترم ابرار احمد صاحب مائک پر تشریف لا رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم۔ میں شکر گزار ہوں آرگنائزرز کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا۔ میں خاص طور سے شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا، شمسی صاحب کا، خالد محمود صاحب کا، اور ہمارے دوست اور بڑے بھائی اختر الواسع صاحب کا کہ آج کے وہ اسپیکرز ہیں۔ ہمارے بورڈ آف ٹرسٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو حضرات ہمارے شارٹ نوٹس پہ آ گئے، اور کیونکہ ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ علی ڈے ہمارا اینول فیچر ہے، یہ فنکشن کرتے ہیں، اور ایک روحانی محفل ہے، اور مقصد صرف اس کا یہی ہے کہ یہاں سے ہم کچھ سیکھ کے جائیں تو اس کا فائدہ ہے۔ تو میری تو درخواست ہے کہ جو علی تو ایک ماڈل ہیں جو نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، تو میں دوبارہ سے سب کا ویلکم کرتا ہوں، خاص طور سے خواتین کا اور بچوں کا بھی کرتا ہوں کہ ایسی ٹھنڈی میں اور سرد ہوائیں چل رہی، بالکل شیت لہر، اس میں آپ لوگ آ گئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے ایز اے ابرار احمد اور انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے سیکرٹری کی حیثیت سے آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، سواگت کرتا ہوں، اور خاص طور سے میں دوبارہ سے سبھی بورڈ آف ٹرسٹیز کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے ٹائم نکالا، اور قمر بھائی بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی ویلکم کرتا ہوں۔ نہیں، ایکس پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وائس پریزیڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارے تو چلیے ایسے، تو میں اب درخواست کروں گا، میں درخواست کروں گا ہیلو، آئیں سب
مل کے حق کی بات کریں، آئیں سب مل کے حق کی بات کریں، ذکر مولائے کائنات کریں۔ حضرات، صفحے سامعین میں ایک ایک شخص ایک ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں بے حد ادب اور احترام کے ساتھ محترم سراج قریشی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج مولائے کائنات کی سیرت کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم سراج قریشی صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کی جو خدمات ہیں کسی سے چھپی نہیں ہیں، اور یوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ صفحے سامعین میں ہر شخص ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرات، جو آج تاخیر تھوڑی سی ہوئی ہے، جی میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولانا، میں نے درخواست کی ہے محترم سے، لیکن انہوں نے مجھ سے اشارے سے کہا ہے کہ وہ علامہ قلی غربی صاحب کو سننا چاہتے ہیں اس وقت، تو ہم چاہیں گے کہ اس کو تھوڑا سا تیزی سے اس سفر کو آگے بڑھائیں۔ آج بڑا ٹریفک بھی بہت جام رہا اور بڑا عجیب موسم بھی اتنا سرد ہے، جیسا کہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے کہا کہ یہ جو ہمارے سفر کی دشواریاں طے کر کر لوگ آئے ہیں، یقیناً وہ جو یہ ذکر مولا میں شریک ہوں گے تو وہ تھکان بھی دور ہو جائے گی۔ اس سفر کو ہم بہت تیزی سے اب تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک منقبت کے لیے میں چاہوں گا اس وقت سلیم سجاد میاں سے، وہ ایک نوجوان شاعر اور بڑی تیزی سے اپنی شاعری کا سفر طے کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مولائے کائنات کی منقبت کے چند اشعار پیش کریں۔ جناب سجاد سلیم صاحب، آئیے۔ السلام علیکم حضرات، علی ڈے کے عنوان سے یہ خوبصورت پروگرام یہاں سجا ہوا ہے۔ میں ایک ادنا سا طفل مکتب یہاں منقبت کے کچھ اشعار پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ ایک نعرہ صلوات سے نواز دیں۔ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نعمتوں میں آج زینت اور ہے، نعمتوں میں آج زینت اور ہے، دل کو کچھ احساس راحت اور ہے، دل کو کچھ احساس راحت اور ہے، آج ان پھولوں میں رنگت اور ہے، آج ان پھولوں میں رنگت اور ہے، رب کا کچھ انداز رحمت اور ہے، رب کا کچھ انداز رحمت اور ہے، آئی ہے باد صبا ہو کر نجف، آئی ہے باد صبا ہو کر نجف، یوں گلستانوں میں نکہت اور ہے، یوں گلستانوں میں نکہت اور ہے، ہر کسی انسان کی قسمت میں نہیں، ہر کسی انسان کی قسمت میں نہیں، عشق حیدر کی طہارت اور ہے، عشق حیدر کی طہارت اور ہے، شاہی مسند کی طرح بکتی نہیں، شاہی مسند کی طرح بکتی نہیں، دامن حیدر سے نسبت اور ہے، دامن حیدر سے نسبت اور ہے، خانہ خالق کہو تجھ پر سلام، خانہ خالق کہو تجھ پر سلام، تجھ سے کچھ کعبے کی زینت اور ہے، تجھ سے کچھ کعبے کی زینت اور ہے، زینتیں دنیا کی مدھم ہیں تمام، زینتیں دنیا کی مدھم ہیں تمام، تیری خاک پاک کی رفعت اور ہے، تیری خاک پاک کی رفعت اور ہے، جو کی سوکھی روٹیوں پر منحصر، جو کی سوکھی روٹیوں پر منحصر، برسر میدان شجاعت اور ہے، برسر میدان شجاعت اور ہے،
پرسکون ہم ہیں تو دشمن خوف میں، پرسکون ہم ہیں تو دشمن خوف میں، نام میں حیدر کی قوت اور ہے، نام میں حیدر کی قوت اور ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ خواہش گل جو کروں گلشن ملے، خواہش گل جو کروں گلشن ملے، آپ کے در کی سخاوت اور ہے، آپ کے در کی سخاوت اور ہے۔ داد اہل عرش دینے آئے ہیں، داد اہل عرش دینے آئے ہیں، ذکر میں مولا کے شہرت اور ہے، ذکر میں مولا کے شہرت اور ہے۔ عشق میں تیرے ملا سب کچھ مجھے، عشق میں تیرے ملا سب کچھ مجھے، مجھ کو ایک شوق شہادت اور ہے، مجھ کو ایک شوق شہادت اور ہے۔ مقطع دیکھیں گے مدح خواں ہے آپ کا سجاد بھی، مدح خواں ہے آپ کا سجاد بھی، منقبت ایک پیش خدمت اور ہے، منقبت ایک پیش خدمت اور ہے۔ آداب، شکریہ۔ سبحان اللہ۔ ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، ان کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ہے، جن سے روشن یہ کل زمانہ ہے۔ علم جس گھر میں آب و دانہ ہے، علم جس گھر میں آب و دانہ ہے، علم کے شہر کا گھرانہ ہے۔ دولت علم بانٹتے ہیں علی، بس وہی لے گا جو کہ دانا ہے، بس وہی لے گا جو کہ دانا ہے۔ آئیے حضرات، بڑا معتبر ڈائس اور صفحہ سامعین میں بھی ایک اہم ترین شخصیات صفحہ اول سے لے کر اور آخر تک ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اب ایک اہم شاعر اور نامور صحافی محترم شکیل حسن شمسی صاحب کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں، اور ان سے درخواست ہے کہ بارگاہ امام معظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ہماری درخواست پر تشریف لے آئے محترم شکیل حسن شمسی صاحب۔ السلام علیکم حضرات، میں چاہتا ہوں ایک قصیدہ پیش کروں، اور اس سے پہلے ایک قطع پیش کر دیتا ہوں۔ دعائیہ قطع ہے کہ قوم کا درد بھی شامل ہو کلام ایسا ہو، دل میں لوگوں کے اتر جائے پیام ایسا ہو۔ قوم کا درد بھی شامل ہو کلام ایسا ہو، دل میں لوگوں کے اتر جائے پیام ایسا ہو، اہل محفل سے مجھے داد ملے یا نہ ملے، میرے مولا کو پسند آئے کلام ایسا ہو، میرے مولا کو پسند آئے سلام ایسا ہو۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ قصیدہ ہے، بہت چھوٹی سی بحر میں ہے، اور قصیدے کے سلسلے میں عرض کر دوں، جو لوگ طالب علم اردو ادب کے نہیں ان کے لیے بتا دوں کہ قصیدے میں 4 اس کے اہم جز ہیں، اور وہ ہونا لازمی ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر قصیدے کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ پہلا تجویب، اس کے بعد گریز، مدح اور دعا۔ میں نے کوشش کی کہ التزام کے ساتھ کہوں۔ عرض کرتا ہوں کہ مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، قصیدے کا یہی عنوان ہے کیا، مسلمہ پیرو قرآن ہے کیا، قصیدے کا یہی عنوان ہے کیا، مسلمہ ہی کہے مسلم کو کافر، مسلمہ ہی کہے مسلم کو کافر، کوئی اب صاحب ایمان ہے کیا، کوئی اب صاحب ایمان ہے کیا، مسلمہ بڑھ گئے فرقوں میں باعث، مسلمہ بڑھ گئے فرقوں میں باعث، کہ اب بھی دل میں کچھ ارمان ہے کیا، کہ اب بھی دل میں کچھ ارمان ہے کیا، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، عقیدوں کی تجارت ہو رہی ہے، یہ منبر بھی کوئی دکان ہے کیا، یہ منبر بھی کوئی دکان ہے کیا، تو مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، تو مسجد میں یہ بیٹھا کہہ رہا ہے، ذرا سے جھوٹ میں نقصان ہے کیا، ذرا سے جھوٹ میں نقصان ہے کیا، اور ہمیں تو مطمئن کیسے کرے گا، ہمیں تو مطمئن کیسے کرے گا، تیرے دل کو بھی اطمینان ہے کیا، اور یہ کیوں تخریب کاری بڑھ رہی ہے، ہمارے درمیان شیطان ہے کیا، یہ کیوں تخریب کاری بڑھ رہی ہے، ہمارے درمیان شیطان ہے کیا، اور ذرا حجرے سے باہر آ کے دیکھ، ذرا حجرے سے باہر آ کے دیکھ،
तेरे ही कत्ल का सामान है क्या, तेरे ही कत्ल का सामान है क्या, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं, हर एक साजिश से तू अनजान है क्या, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं, हर एक साजिश से तू अनजान है क्या। उठाकर देख तो अपनी निगाहें, जो मौजूदा हालात हैं गौर करिएगा, जो फ़िलिस्तीन के हालात हैं, जो अरब ममालिक के हालात हैं, मुलादा फरमाएं कि उठाकर देख तो अपनी निगाहें, नहाया खून में रेगिस्तान है क्या, उठाकर देख तो अपनी निगाहें, नहाया खून में रेगिस्तान है क्या, और जहाँ है खून में डूबी नन्ही कलियाँ वो अहदे नौ का नखलिस्तान है क्या, जहाँ डूबी हैं, जहाँ हैं खून में डूबी नन्ही कलियाँ वो अहदे नौ का नखलिस्तान है क्या, और मकानों का ही मलबा है जहाँ पर, वहाँ जिंदा कोई इंसान है क्या, वहाँ जिंदा कोई इंसान है क्या, और लहू का रंग ही भाता है जिसको, वो इंसान है तो फिर हैवान है क्या, वही वो इंसान है तो फिर हैवान है क्या, और लहू सस्ता वहाँ पानी है महंगा, लहू सस्ता वहाँ पानी है महंगा, यही इंसानियत की शान है क्या, यही इंसानियत की शान है क्या। शकील इतने सितम और ये खामोशी, शकील इतने सितम और ये खामोशी, तेरा सीना भी कब्रिस्तान है क्या, शकील इतने सितम और ये खामोशी, तेरा सीना भी कब्रिस्तान है या क्या। और तू अब चल मिधते हैदर की जानिब, तू अब चल मिधते हैदर की जानिब, सिवाय इसके तेरी पहचान है क्या, सिवाय इसके तेरी पहचान है क्या। मतलब मुलादा फरमाएं कि बुतों के दरमियान, 13 रजब की रात को ध्यान में रखें और अर्ज करता हूँ मतलब कि बुतों के दरमियान है जान है क्या, बुतों के दरमियान है जान है क्या, किसी के आने का इम्कान है क्या, बुतों के दरमियान है जान है क्या, किसी के आने का इम्कान है क्या। क्यों एक दीवार में दर खुल रहा है, क्यों एक दीवार में दर खुल रहा है, खुदा का खास वो मेहमान है क्या, खुदा का खास वो मेहमान है क्या। और फरिश्ते सब उतर आए जमीन पर, फरिश्ते सब उतर आए जमीन पर, फलक इस रात में वीरान है क्या, फलक इस रात में वीरान है क्या। और शेर में लदा फरमाए कि वो नौ मौलूद बच्चा और तिलावत, वो नौ मौलूद बच्चा और तिलावत, नबी की गोद में कुरान है क्या, नबी की गोद में कुरान है क्या। और शेर बात करता हूँ कि अली की दुश्मनी दोज़ख का रास्ता, अली की दुश्मनी दोज़ख का रास्ता, अली से दोस्ती आसान है क्या, अली से दोस्ती आसान है क्या। अली के इश्क में लुटता है सब कुछ, ये अली के इश्क में लुटता है सब कुछ, ये मालो जर ये जिस्मो जान है क्या। और अली के इश्क की खुशबू है हर सू, अली के इश्क की खुशबू है हर सू, ये बज़्मे बूज़रो सलमान है क्या, ये बज़्मे बूज़रो सलमान है क्या। दुआ मांगो कसीदा ख़त्म पर है, दुआ से बढ़ के कुछ सामान है क्या, दुआ से बढ़ के कुछ सामान है क्या। और दरे जन्नत पे पूछेंगे ये हैदर, शकील अपना कसीदा खान है क्या। अरबी मुखातिब थे आपसे मोहतरम शकील हसन शमसी, वो एक अजीम सहाफ़ी, मोतबर सहाफ़त के हवाले से, मोतबर सहाफ़ी के हवाले से जाने जाते हैं। उनकी शायरी में भी आपने देखा कि उन्होंने उसी रंग में अपने अशार अपने कसीदे की शक्ल में पेश किए। यूं भी ताईदे मुस्तफ़ा करना, यूं भी ताईदे मुस्तफ़ा करना, उम्र भर मधे मुर्तज़ा करना, उम्र भर मधे मुर्तज़ा करना। ज़िक्र हैदर बड़ी इबादत है, ज़िक्र हैदर बड़ी इबादत है, ये इबादत सदा किया करना, ये इबादत सदा किया करना। देखना हो अगर मुकाम अली, खुम के मिंबर का सामना करना, खुम के मिंबर का सामना करना है। मोहम्मद के साथ साथ अली, इनमें हरगिज़ ना फासला करना। अपने आमाल पर भी गौर करो, सिर्फ मिदहत ही मत किया करना। यकीनन हमें अपना मुहासबा भी करते रहना है। इस तरह के जलसे
جب منعقد کیے جاتے ہیں، چاہے وہ سیرت کے حوالے سے محفل سجی ہو یا مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، تو ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، سماج کو ایک اچھا معاشرہ بنانے میں ہمارا کیا یوگدان ہے۔ حضرات، آئیے ایک ایسی شخصیت کے حضور پہنچا جائے جس کے میں درخواست، جس سے پہلے کہ ان سے درخواست کروں، مجھے جانے کیوں احمد فراز کا وہ شعر یاد آ جاتا ہے جب وہ میری نظروں کے سامنے ہوتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب، میں بہت ادب اور احترام سے ان کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے، موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں۔ درود و سلام اس کے نبی برحق سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل و اصحاب پر۔ قابل صد احترام آیت اللہ حضرت عقیل الغروی صاحب، جناب شکیل شمسی صاحب، جناب پروفیسر خالد محمود صاحب، محترم سراج قریشی صاحب، ایس ایم خان صاحب، انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے تمام ممبران، اور خاص طور سے میں انہیں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ علی ڈے ہر سال کی طرح اس سال بھی منا رہے ہیں۔ صاحبو، ہم جس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں اس شخصیت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا اور اللہ کے گھر جاتے ہوئے اور لوگوں کو بلاتے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف اس نے جان جانے آفری کے سپرد کی اور اس کو شہادت کی گئی۔ ہم جس شخصیت کو یاد کرنے جا رہے ہیں وہ شخصیت وہ ہے جو کہ اسلام کا سب سے پہلا نبی کریم علیہ السلام کی تائید کرنے والوں میں جس کا شمار ہوتا ہے۔ جی، ہم جس کی کے بارے میں یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا صرف چچا زاد بھائی نہیں تھا، بلکہ ان کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ جو ہے ان کا شوہر نامدار بھی تھا، وہ علی جو حضرت امام حسن، امام حسین اور سیدہ زینب کا ایک طرح سے باپ بھی تھا اور ان سب کا رہنما بھی تھا، اور جس نے ان کو وہ راستہ دکھایا جس راستے پہ چل کر کہ آج ہم اور آپ فخر محسوس کرتے ہیں اور انہیں نہیں بھول پاتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے تو معاف کیجیے گا، جو برچھیوں کی سائے میں اور تلواروں کے سائے میں جس آدمی کو اپنے بستر پر لٹا کے گئے تھے وہ کوئی اور نہیں حضرت علی تھے، اور آپ معاف کیجیے گا 90% اس بات کا امکانات تھے کہ شہادت حصے میں آئے گی، لیکن معاف کیجیے گا، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی حفاظت مقصود تھی، ان سے بڑے کام لینے تھے اور امت کی رہنمائی کا ایک بڑا معاملہ تھا جو کہ ان سے وابستہ تھا، اور ہم سب نے دیکھا کہ وہ ایک طرح سے کسی طرح سے اس امتحان کی گھڑی سے اللہ کی تائید اور حمایت سے نکل کے آئے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک طرح سے کون سی جنگ ہے جس میں شریک نہ ہوئے ہوں اور جس میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے اپنی جنگ میں حصہ نہ لیا ہو اور
माफ कीजिएगा, शुजाअत के जौहर न दिखाए। नहीं, पानी की जरूरत नहीं, पानी की वजह से ही सारी प्रॉब्लम है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। असल में बात यह है कि अकीलुल गरवी साहब का और भाई जमशेद ज़ैदी साहब का मुझे हुक्म था, इसलिए मैं यहाँ पे आया। चूँकि मैं इस सादत से महरूम भी नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे ब्रोंकाइटिस का अटैक है, उसकी वजह से ये खांसी जो है मुझे परेशान कर रही है। मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो उन्होंने जब अपनी शुजाअत के जौहर दिखाए, हम सब जानते हैं फातह खैबर की हैसियत से दुनिया उन्हें जानती और पहचानती है। साहब, वो एक और बात है जो आज का मौजू भी है, जिस पर कि हम सब सैर हासिल तौर पर अकीलुल गरवी साहब से इस्तिफादा करेंगे, और मैं भी उसी के लिए हाजिर हुआ हूँ। वो उस इदारे के पढ़े हुए हैं जहाँ मुझे पढ़ाने का मौका भी मिला है और सीखने का बहुत मौका मिला है। और एक बात जो हज़रत अली के हवाले से यहाँ कही गई है और तालीम को एक तरह मौजू बनाया गया है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अलीगढ़ हो या हैदराबाद हो, दोनों मुसलमानों की तालीम के सबसे बड़े मराकिज़ हैं और वो अली के नाम से मंसूब हैं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये कि हज़रत अली जो हैं वो बुनियादी तौर पे हुज्जतुल्लाहिल बालिगा हो या बुनियादी तो क्या मैं माफ़ कीजिए, हुज्जतुल बालिगा नहीं, नहजुल बलागा हो, या फिर उनका दीवान हो, या फिर ज़कात और सदक़ात के हवाले से जो एक उसूल और उन्होंने जिस तरह से उसकी तशहीर की और लोगों को बताया, वो किताबें हों, उन सब में अगर आप देखें तो इल्म का पहलू बहुत नुमाया है। हज़रत अली के दीवान में एक शेर है जिसका मफ़हूम ये है कि इल्म जो है उसकी वो अपने आलिम की हिफाजत करता है, दूसरों की हिफाजत करता है, और दौलत की हिफाजत लोगों को खुद करनी पड़ती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जिसको समझना चाहिए। और अगर आज हम ये समझ लें तो बुनियादी तौर पे हम जिस पसमानदगी का इल्मी एतबार से शिकार हैं वो ना हो, क्योंकि हज़रत अली की ये बात बड़े पते की है। दूसरे अली ने एक बात और कही, वो ये कि अली के जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इल्म दिया है और जाहिलों को माल दिया है, तो माल होना किसी के पास बुनियादी तौर पे कोई ख़ास बात नहीं है। असल चीज़ इल्म है जिसकी कि हमें क्या में कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कोई गैर मामूली बात है और हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया कि अली मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये बात गैर मामूली है, इस बात को समझना चाहिए। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस कौल को जाने बगैर, माने बगैर और समझे बगैर कोई शख्स सही माने में मुसलमान नहीं हो सकता कि अली कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और माफ़ कीजिएगा, उम्मत के इख्तलाफात जो भी हों मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बात मैं नहीं भूल सकता, हज़रत उमर ने ये कहा था अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। ये बड़ी बात है, ये खुद हमें इस बात का दर्द देती है और समझ देती है कि हमें लोगों की खूबियों की कदर करनी चाहिए, उनके औसाफ और उनके जो मामलात हैं उनसे सबक लेना चाहिए, उनसे रोशनी लेनी चाहिए। और हज़रत अली ऐसे ही लोगों में से एक थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जो मर्तबा दिया वो गैर मामूली था। हमें नहीं भूलना चाहिए कि उनके बेटे जो हैं वो नौजवानों के सरदार हैं और बीवी जो हैं वो औरतों की सरदार हैं जन्नत के अंदर, हम सब के अकीदे के मुताबिक। ये बड़ी बात है। हमें एक बात और नहीं भूलनी चाहिए कि जो एक तरह से कि हमें हज़रत सैयदा ज़ैनब का रोल है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो लोगों को एक तरह से कि हमें हुसैन की शहादत की अज़मत को क्या हमें बुलंद करने वाली, उसका तज़किरा करने वाली, उसको एक और जो
लुटे पिटे काफिले को खानदानी रिसालत के जमा करके क्या में दमिश्क ले जाने वाली कौन थी? हजरत ज़ैनब थी, जिन्होंने के बुनियादी तौर पे हमें एक तरह से ये शऊर बख्शा कि हम इमाम हुसैन की शहादत को समझें और उसको उसका एहतराम करें। हमें एक बात हजरत अली के अलावा के बारे में और नहीं भूलनी चाहिए। जब हजरत ज़ैनब का तस्करा आया है कि कूफे में अली ने लड़कियों के लिए तालीम का इदारा कायम किया और हजरत ज़ैनब उसको देखा करती थी और हजरत अली ने खुद जाकर उसमें लड़कियों को तालीम दी है और लेक्चर दिए हैं। ये बड़ी बात है। तो वो एक तरह से उम्मत के एक तरह से उस्ताद मोहतरम भी हैं, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। क्यों कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र तक। रसूलुल्लाह बाप थे, उन्होंने अपने आप के लिए नहीं कहा, बापों के लिए नहीं कहा, बल्कि माँओं के लिए कहा। और क्यों कहा? इसलिए कि जब माएँ किसी उम्मत में तालीम याफ्ता होती हैं तो उसके लड़के जाहिल नहीं रह सकते। हजरत अली ने इसको अमली तौर पे मुमकिन करके दिखाया, कूफे में लड़कियों का मदरसा कायम करके। इसके लिए भी हमें हजरत अली की खिदमत को हमेशा याद रखना चाहिए और उसका गुलगुला बुलंद करते रहना चाहिए ताकि हम आगे बढ़कर इसी तरह से चीज़ों का हिस्सा ले सकें। मैं आपके और अकीलुल ग़रबी साहब के दरमियान में रुकावट नहीं बनना चाहता और मैं खुद आज की इस मजलिस में जो आया हूँ वो साइल बन के आया हूँ और इस्तिफादे की गरज से आया हूँ। मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप सब की तरफ से कि वो खिताब करेंगे और इंशाअल्लाह हम आज की महफिल में बहुत कुछ उनसे सीख कर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। इमाम अलीज़ फ़िलॉसफ़ी ऑफ एजुकेशन, इस मौजू पर आप खुसूसी खुतबा समात फरमाएंगे। इसी हिसाब से आज के इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लामा को दे सकें। मुझे अभी जदी साहब ने कहा कि सलीम अमरोगी तुम्हें सिर्फ यही नहीं कहा था कि आप सिर्फ निज़ामत करें बल्कि कुछ आप अपने अशार भी पढ़ें। तो मैंने कहा कि भाई मैंने तो अभी निज़ामत के दौरान जितने अशार पढ़े हैं वो इस खाकसार के ही हैं। बोले नहीं अभी तरन्नुम में कुछ अशार भी पढ़ो। तो उनका हुक्म है, मैं कुछ अशार पढ़ूंगा लेकिन आपसे इजाज़त चाहता हूँ हुज़ूर, चंद अशार आपकी खिदमत में इस वक्त पेश करना चाहता हूँ मौलाए कायनात के हवाले से कि अली की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है, अली की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है कि जिसमें बंदगी ही बंदगी है, कि जिसमें बंदगी ही बंदगी है। उसे बहका नहीं सकती ये दुनिया, उसे बहका नहीं सकती ये दुनिया, वो जिसकी आपसे वाबस्तगी है। संवारे आन कर किस्मत यहाँ पर, संवारे आन कर किस्मत यहाँ पर, अली के जिक्र से महफिल सजी है, अली के जिक्र से महफिल सजी है। अंधेरों में पढ़े नहजुल बलागा, अंधेरों में पढ़े नहजुल बलागा, कि इसमें रोशनी ही रोशनी है, कि इसमें रोशनी ही रोशनी है। जुबान कटती है, कट जाए मगर इजहार करते हैं। जुबान कटती है, कट जाए मगर इजहार करते हैं। अली से इश्क देखो मीसा में तमार कर दे हैं। अली से इश्क देखो मीसा में तमार करते हैं। अली के आशिकों में सबसे पहले
خود محمد ہیں جو صبح و شام ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، جو صبح و شام ذکر حیدر کرار کرتے ہیں، جو صبح و شام اسے کیا ڈر ہو آخر تیرگی کا، اسے کیا ڈر ہو آخر تیرگی کا، اسے کیا ڈر ہو آخر تیرگی کا، جو رستہ جانتا ہو روشنی کا، جو رستہ جانتا ہو روشنی کا، سجایا نام جو لب پر علی کا، سجایا نام جو لب پر علی کا، مزہ آنے لگا خود زندگی کا، مزہ آنے لگا خود زندگی کا، حقیقت میں وہی ہوتا ہے دانا، حقیقت میں وہی ہوتا ہے دانا، حقیقت میں وہی ہوتا ہے دانا، جسے کہتے ہیں دیوانہ علی کا، جسے کہتے ہیں دیوانہ علی کا، علی کی منقبت میں لکھ رہا ہوں، علی کی منقبت میں لکھ رہا ہوں، علی کی منقبت میں لکھ رہا ہوں، واب فائدہ اس شاعری کا، اب فائدہ اس شاعری کا، بھلا کیا خوف خطروں کا ہو اس کو، بھلا کیا خوف خطروں کا ہو اس کو، جو لے کر نام نکلا ہو علی کا، جو لے کر نام نکلا ہو علی کا، جو لے کر نام نکلا ہو علی کا، خدا سے اور کیا مانگے سلیم اب، خدا سے اور کیا مانگے سلیم اب کے، جب ہاتھوں میں ہے دامن علی کا، کہ جب ہاتھوں میں ہے دامن علی کا۔ بہت بہت شکریہ، تمام اساتذہ سے دعائیں مل گئیں۔